بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اما بعد معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. آج ایک ہمارے دوست نے محمد علی صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، ایک ویڈیو بھیجی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا ہے بہت تفصیل سے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے کسی کی ضمانت لے لی تھی، کسی کی کفالت لے لی تھی اس شخص کی جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا قصاص لینا تھا. اب وہ قصاص لینے سے قبل اس آدمی کو اس نے اجازت چاہی کچھ دنوں کے لیے کہ میں جا کر کچھ کام کر کے آتا ہوں اور میں واپس آ جاؤں گا 2-4 دن میں. تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کس کی ضمانت پر آپ یہاں سے میں آپ کو چھوڑ دوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی نہیں جانتا. محمد علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا تقی اور مشہور آدمی نہیں تھا، لیکن حضرت ابو ذر نے اس کی کفالت لی اور کہا کہ میں اس کی کفالت لیتا ہوں، یہ 3 دن کے بعد انشاءاللہ واپس آ جائے گا، اس کے بعد آپ اس کو سزا دے دیجئے گا. 3 دن کے بعد بھی جو قصہ مشہور ہے وہ یہ کہ محمد علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس میں موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اپنی بات کو جان ڈالنے کے لیے اسی قصے کو استدلال لیتے ہوئے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ جھوٹا اور من گھڑت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے جانے کے بعد جب وہ 3 دن تک کے نہیں آیا تو حضرت ابو ذر کو قصاص کے لیے کھڑا کر دیا. تیسرے دن جب وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق نہیں آیا، بعد میں انہوں نے کہا، اور کئی لوگوں نے اصل میں لکھا بھی ہے یہ خوبصورت واقعات میں، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب مجھے کسی نے ٹوکا تو جس طریقے سے مجھے متنبہ کیا گیا، میں بھی آپ حضرات کو اور خاص طور پر اپنے بھائی محمد علی صاحب کو ای میل بھی میں نے کی تھی اور ان کو بھی بتایا تھا. یہ جو قصہ آپ کو میں ابھی دکھانے جا رہا ہوں یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا بھائی محمد علی اور دیگر جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں وہ اپنی باتوں میں جان ڈالنے کے لیے ایسے قصے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کہ اگر میں بھاگ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان بھاگنے والا ہے، مسلمان کمٹمنٹ نہیں نبھاتا، مسلمان ایک وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے. سو جب میں نے یہ چیز سوچی اور پوری مسلم کمیونٹی کو جیپرڈائز ہوتے دیکھا اپنے ایکٹ سے تو آئی کیم بیک. اب یہ اس بندے نے کیا کیا ہے، ایکسیلنس لیول آف. لیکن یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس کی تفسیر یا تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر کو قصاص کے لیے کھڑا کر دیا کیونکہ اس کی سزا قصاص تھی اور تم نے اس کی وکالت کی تھی. حالانکہ یہ صحابہ اور اس صحابی جلیل کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ فہم و فراست نہیں رکھتے تھے. بھلا اس آدمی کو ایک شخص نے وکالت کی، کفالت کی اور اس کو اپنی ذمہ داری پر چھڑوا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو بھی جس نے ضمانت دی تھی اس شخص کی، اس کا بھی جرم یہی ہوگا کہ اس کو بھی گردن کاٹی جائے گی، اس کا بھی قصاص ہوگا. نہیں، یہ غلط ہے، یہ بے بنیاد قصہ ہے. بلکہ اہل علم نے، مجھے حیرت ہوئی، اہل علم نے اس قصے کو کہا کہ یہ تو بہت ہی من گھڑت بات ہے، لیس لہا اصل ولا سند، اور اس کی کوئی سند نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ قصہ بھی بھائی محمد علی بیان کرتے ہیں. اس شخص نے میری بڑی انسلٹ کی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جرت پیدا کریں، جگرا پیدا کریں. زخمی ہوئے، روئے، فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے آپ حکم کیا ہے جگرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگرا دیکھا آپ نے؟ طائف میں پتھر پڑے، اللہ کے نبی اس بار تو اس نے لوگوں میں کھڑے ہو کے مجھے ذلیل کیا ہے. ایک آدمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کی بار بار بے عزتی کسی نے کی ہے. اللہ کے نبی نے اس بار تاریخی الفاظ کہے معاف کر دو،
اور اگر تمہاری عزت کم ہوتی ہے اسے معاف کرنے سے تو میں محمد رسول اللہ قیامت والے دن تمہیں وہ عزت دلواؤں گا. اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں وہ عزت دلواؤں گا. اس سے بڑی گارنٹی آپ کو کیا چاہیے؟ یہ بڑی گارنٹی نہیں ہے، یہ بڑا جھوٹ ہے. یہ محمد علی صاحب، معذرت کے ساتھ میں صرف آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے چینل 2 کے توسط سے. مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں میرے چینل پر اسٹرائک نہ ہو، لیکن لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کے لیے اس نصیحت کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو واقعات اسلامی تاریخ کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں یا آپ یا کوئی اور موٹیویشنل اسپیکر بیان کرتا ہے تو براہ کرم واقعات کو تحقیق سے ایک نظر دیکھ لیا کریں، علماء سے، اہل علم سے رجوع کر لیا کریں. اور جھوٹی باتیں شیئر کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور جھوٹوں کی نشانی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ وہ جو سنتا ہے، کسی نے کہہ دیا بس اسی طرح کی بات لوگوں کو بلا تحقیق کے شیئر کر دیتا ہے. تو یہ عادت کم از کم آپ کو اور ہمیں جھوٹوں میں شمار کرا سکتی ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. تو ہم اللہ کی لعنت سے بچیں اور جھوٹوں میں اپنا نام نہ درج کروائیں، بلکہ صدیقین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو محققین ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، ان کے ساتھ رہیں اور اپنی تحقیق کریں، تاکہ تحقیق کرنے کے بعد ہم کسی مسئلے کو امت کے سامنے ان کے رہنمائی کے لیے پیش کریں. ایسا نہ ہو کہ جھوٹی روایات، من گھڑت واقعات. ایک اور صاحب ہیں پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکر، ان کی بھی میں ہندوستان کے حوالے سے ایک تقریر سن رہا تھا. چین اور ہندوستان کی جب کشیدگی تھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ایک سیپریٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خلاصہ کلام یہ ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بہت ہی سنجیدگی سے، بہت ہی ذمہ داری سے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ میسیجز ہوں، واٹس ایپ پر ہم ایک دوسرے کو وائس میسیجز یا جو پوسٹ آتی ہیں وہ شیئر کرتے ہوں، بغیر تحقیق کے اللہ کے لیے کچھ نہ شیئر کریں. اور آپ محمد علی صاحب، چونکہ آپ کی باتیں سنی جاتی ہیں، آپ کی باتیں دیکھی جاتی ہیں، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز بھی لوگوں کو بھاتا ہے اور آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. میرا مشورہ ہے، میری درخواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آپ کریں تو اگر صحیح احادیث آپ تک نہ پہنچی ہو تو کسی اہل علم سے تحقیق کر لیا کریں اور جھوٹی روایات نہ پیش کریں. جھوٹی روایات پیش کرنے سے کیوں اپنی عاقبت آپ خراب کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچوں کا ساتھ دینے والا بنائے، سچائی کو عام کرنے والا بنائے، اور جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوا کرتی ہے. تو ہمیں قطعی طور پر ایسے نہ مشہور ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ریاکاری اس میں مقصود ہے، بلکہ جو مقصود ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ متنبہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں. یہ نصیحت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے. اور یہ خیر خواہی اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی تک میری آواز پہنچے گی اور میرا بھائی انشاءاللہ تعالی مستقبل میں جب گفتگو کریں گے تو اپنی ہر تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کوٹ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کے مطابق ان کی شایان شان قصے بیان کریں گے. اگر کسی نے لکھا ہے سچے اور سنہرے واقعات تو لکھتا رہے، لیکن ہم اور آپ تحقیق کے بعد اس کو پیش کریں. بہت شکریہ. آپ اس چینل میں چونکہ یہ محمد علی صاحب کی آواز اس میں شیئر کی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اسٹرائک نہ ہو اس ویڈیو پر اور کمپلین نہ کی جائے، تو اس لیے میں نے اس کو دوسرے چینل پر اپلوڈ کیا ہے اس امید پر کہ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے ایک سیکھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر پاؤں گا. بہت شکریہ.